السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، تہجد کی نماز 40 دن تک لگاتار ادا کرنے سے فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں۔ گھر میں جناتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جنات پاگل بھی کر دیتے ہیں، اسی لیے اس نماز کو 40 دن تک ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری اور بے تکی باتیں ہیں، ان میں کتنی سچائی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اتنی بے مثال نماز کے بارے میں آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر کیوں لوگ یہ نماز ادا کرنے سے ڈرتے ہیں؟ پیارے عزیز دوستو، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ پیارے دوستو، تو آج اس کی پوری تحقیق کرنے والے تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے دوستو صرف اپنے خاص بندوں کو ہی یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے مشکل سے صرف 1% ہی لوگ پیارے دوستو مسلسل ہی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ بد نصیب مسلمان تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی ہوگی۔ پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت اگر کوئی ہے تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ پیارے دوستو، اس نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں گردش کر رہی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے دوستو، کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 40 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ کیا 40 دن تہجد کی نماز ادا کرنی نہیں چاہیے؟ اور تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 دن ادا کرنے سے پیارے دوستو ایک نیک فرشتہ اور ایک برا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، جن کا سایہ ہو جاتا ہے۔ افسوس پیارے دوستو، افسوس پتہ نہیں لوگ یہ ساری بے تکی باتیں اور گمراہی کہاں سے لے آتے ہیں، اور ایسی باتیں آخر بنا سوچے سمجھے لوگ مان بھی کیسے لیتے ہیں؟ پیارے دوستو، تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ 40 دن نماز ادا کرنے سے یا کوئی عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ مقبول کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی 40 دن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے پھر نماز اس کو نہیں چھوڑتی ہے، یعنی وہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تو اگر کوئی تہجد کی نماز 40 دن تک مسلسل لگاتار ادا کرتا ہے تو اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تہجد پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ تو اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں پیارے دوستو، جس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اور ایک بات صاف ہو جائے گی کہ کیا واقعی میں جنات یا فرشتے نظر آتے ہیں؟ تو حضرت صفوان بن مہراز علیہ رحمۃ اللہ جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو نماز کے دوران خوف پکار کی آوازیں بھی سنتے تھے، تو وہ یہ آوازیں سن کر ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے۔ اب یہ ساری بات حضرت یزد رقاصی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ، پیارے دوستو، سری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یزد رقاصی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت صفوان بن مہراز علیہ رحمۃ اللہ کو جو آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ شیطانوں کی ہوتی تھیں، یا شیطان آپس میں لڑ کر چیخو پکار کر کر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ تو حضرت یزد رقاصی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو حضرت صفوان بن مہراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وقت غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے حضرت صفوان بن مہراز رحمۃ اللہ علیہ، پیارے دوستو آپ ڈرے نہیں، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئے ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ بات سے ثابت ہے
کہ جب کوئی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو مومن جنات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوئی سرکس جنات نہیں ہوتے جو آپ کا کوئی نقصان پہنچائے۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ وہ جنات صرف شورگل کر رہے تھے۔ حضرت صفوان بن مہر رحمۃ اللہ علیہ کو پیارے دوستو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور وہ جنات جو فضاؤں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہواؤں میں موجود ہوتے ہیں، وہ نیک اور مومن جنات بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اور نیک جنات بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک جنات کسی انسان کو نقصان پہنچائے؟ پیارے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے والے جنات کوئی عام جنات نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ مومن جنات ہوتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو سرکس جنات ہوتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے ہیں، پیارے دوستو، وہ تو تہجد کی قرات سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے ہیں، وہ صرف آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو وہ تو پیارے دوستو معصوم ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معصوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ فرشتے اور نیک جنات نظر نہیں آتے لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو آپ کو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ ایسی گمراہ کرنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں ان سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک اور عابد میں شامل ہوتا ہے اور اللہ اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اگر آپ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پابندی کر کے دیکھ لیں۔ اپنا ضمیر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اس سے تمام ملائکہ، جن، درندے، پرند، پیارے دوستو، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کا نام زیادہ عبادت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتنی بڑی شہادت کی بات ہے کہ کوئی بندے کا نام زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، دن میں کیوں نہیں؟ کہ یہ نماز رات میں ہی ادا کرنی، دن میں ادا نہیں کرنی ہے۔ پیارے دوستو، خاص کر کے آدھی رات میں، رات کے آخری حصے میں ادا کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ پیارے دوستو، اور یہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ تمام مخلوق سو رہی ہوتی ہے اور کوئی بندہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، پیارے دوستو، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے تو وہ بے شک قبول کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں، بے شک اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ پیارے دوستو، تو امید کرتا ہوں آپ کی ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔